تو بندہ رضائی دن بڑھ جائے گا. سامنے اللہ اللہ کے رسول کے دشمن کھڑے ہو تو بندہ جناب بیٹھ رکھے کرکٹ کھیلنے لگ جائے. یہ ہے جی حضور کے غلام نہیں. حضور کے غلام ہے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری جھلک سید الشہداء کی جنہوں نے دیکھی نا صحابہ نے, یہ ہے وہ زندگی. بس شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کام جیئے گے حضور کے غلام بن کے جیئے گے. کیوں جی شیرہ کی طرح جینا یا ڈبو کی طرح جینا؟ شیرہ کی طرح. کتا کبھی شیر کی موت نہیں مرتا, یاد رکھو. اور شیر بھی کبھی کتے کی موت نہیں مرتا. ساڑھے حضرت فرماتے سے یہ رہا جب مرنا ہی ہے کہ موت آ جائے حضور کے نہ دے, اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا سادہ ہے. تو حضور کا جو غلام ہے جس کی شان ہے کہ اس کی زندگی بھی مثالی ہوتی ہے اور اس کی موت جو ہوتی ہے وہ بھی تاریخی اور مثالی ہوتی ہے. امیر مجاہدین کی زندگی بھی مثالی, آپ کا پڑھنا آپ کا پڑھانا بھی مثالی, آپ کا جناب فیض آباد کے اندر بیٹھنا بھی مثالی, اور اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کو للکارنا بھی مثالی. آپ کے اس دنیا سے چلے جانا آپ کا جنازہ بھی مثالی, آپ کا فیضان بھی مثالی ہے. دسو امیر مجاہدین کا کرنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ فیضان ہے نا جی. یہ بس بزرگوں کی برکتیں ہیں دین کی. تو سنیں جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس غزوہ شہید ہوئے جی؟ غزوہ احد میں. اور بدر میں بھی نا آپ کی ایک, آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرا نانا آ گیا. ہاں جی اب یہاں اس لیے کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور اس لیے آگے آگے نہیں آتے. یہ نہ ہے نا کوئی پرچہ کٹیا گیا یا کوئی ملے دار کوئی چودھری کوئی بڑا کوئی سیاسی ناراض ہو جائے گا اور کہے گا ہاں میں تو بڑے ادا کیسے. تو بات یہ ہے کہ جب حضور کی عزت ناموس کی جو بات ہے تو پھر تو ہم نے سب سے آگے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ابھی یہاں سامنے بار آ جائے تھانے دار ہو کہ جناب میں پرچہ کٹنا ہے تو پھر بتاؤ کون گا پرچہ کٹوانے کے لیے. جب آپ ایسی محبت کریں گے نا اور تھانے دار بار آ جائے میری تقریر کا رخ ہی بدل جائے تو مجھ سے بڑا پھر منافق و مدانت کے ساتھ کون ہوا. اور بار ایک پولیس کا ڈالا آ جائے تو ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جائیں تو میں اصلاحی گفتگو کرنا شروع کرتا. کسی شوق میں لکھ دیا یہ قصہ محراب مسجد کہ وہ نہ کہاں گر کے سجدے میں جب وقت پہ آؤں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کافر یہ کہتے تھے جب بدر کے اندر کافروں میں مار پٹی نا تو کافر ناس کے بڑے بڑے 70 کفار میں سردار ہیں وہ قتل ہو گئے. تو وہ کہتے سے جناب ایک بندہ ایسے نا جس نے سینے کے اوپر شتمور کا بال لگایا ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے نا اپنی انفرادیت کے لیے کہ انہاں کی یاد کر رہا ہے نا کہ محمد عربی کا ایک شعر ہے تو کہتے ہیں جڑا وہ بندہ سی نا جس نے سینے کے اوپر شتمور کا جو بال لگایا ہوا تھا اتنا بڑا, کہتے ہیں بس وہ بندہ تو سامنے جناب اکھاڑ میں رکھ دیتا. اس نے اتنے بندے ہمارے قتل کیے, اس نے تو ہماری سفر جو تھی اکھاڑ میں رکھ دی, کافروں کے جسم کے پڑخچے اڑا کے رکھ دیے. اب جناب میدان احد جب سجا جو آخری کافر جو آپ کے سامنے آیا نا تو اس کا نام سے سبا نامی ایک کافر سی وہ آپ کے مقابلے میں اس طرح سامنے آیا آخر میں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آخری جھلک دیکھی نا جو آخری نظارہ دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کا نام زندہ ہے تو اس جھلک کی وجہ سے زندہ ہے. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے دائیں ہاتھ میں بھی تلوار سی تے بائیں ہاتھ میں کہتے ہیں دو تلوار میں اس طرح پھر دیا سب. اور ہمارے حضرت امیر مجاہدین فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ ہم گئے نا ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار میں حاضر دینا سے آپ فرماتے ہیں کہ ادھر نا شام میں مجھے پھر زیارت کروائی گئی حضرت خالد بن ولید کی تلوار کی. تو کہتے ہیں حتیٰ کہ امیر المجاہدین آپ کو پتہ بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بھی بڑی سی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار دونوں ہاتھوں کے ساتھ میں نے بڑی مشکل سے اٹھائی. تو کہتے ہیں میں پھر حیران ہو گیا, میں کہہ رہا گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کے اس طرح وہ تلواریں کس طرح پھیرتے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں یہ تلواریں دونوں ہاتھوں میں تلواریں اور کافر سامنے آیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین امن کا درس دیتا ہے. دین یہ ہے جی جو دین درس دیتا ہے اور امن بھی یہی ہے. آپ نے جب اس کو دیکھا نا تو آپ نے پتہ اس کو کس طرح فرمایا. آپ نے فرمایا وہ ایک خطرے کرنے والی کے بچے, آپ نے فرمایا خطرے کرنے والی دا پترا
تیرے اندر اتنی ہمت کہ تو ہمارے آقا و مولا کے سامنے آ گیا کہ اندر میں لڑکارے ہوئے تو ادھر ادھر آپ قدم نہ کیا. آپ گئے کہ پھر آپ اس طرح تلوار ماری. صحابہ فرماتے ہیں کہ جسم بھی دو ٹک ہویا تو جب اس نے کپڑے ایسے نہ دو بھی لے گئے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ نا دور سے قریب تو آپ بھی نہیں سکتا تھا تو دور سے پھر آپ کو جناب وہ نیزہ مارا گیا. نیزہ جو سا یہاں سے لگا پار ہو گیا. آپ نے جامع شہادت نوش کیا. اب سمجھیے سب سے پہلے 70 صحابہ کٹ چکے جامع شہادت انہوں نے نوش کیے. اب ان کے جسم سامنے لائے گئے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے. سب سے پہلے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا جسم مبارک لایا گیا. آقا و مولا نے نماز جنازہ ادا کی. حضور نے فرمایا اور صحابی بھی ہیں. دوسرا ہے ان کو اٹھانے لگے. حضور نے فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دیں. دوسرے صحابی کا جسم رکھا گیا. حضور نے نماز جنازہ پڑھی. دوسرے صحابی کو اٹھا کے لے گئے. حضور نے فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دیں. تیسرے صحابی چوتھے صحابی اس طرح 70 صحابہ کا حضور نے جنازہ پڑھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا آقا و مولا نے خود 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی. 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی. اب بات یہ ہے کہ پوری زندگی کی عبادتیں پوری زندگی کے سجدے اور پوری زندگی کی ریاستیں تسبیح کرنا حج کرنا عمرے کرنا اگر تسی یہ چاہتے ہو نا یہ ساری چیزیں قبول ہو جائیں تو پھر آپ کو آقا و مولا کے عزت میں پہلا دینا پڑے گا. حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری زندگی تسبیح پڑھتا رہے نمازاں نکتا جائے حج بھی کرے سب کچھ کرے لیکن اگر زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی وہ حضور کی ہو جانے والی حضور کے اوپر ہو جانے والی گستاخی میں وہ ٹھنڈے پیٹ سن لیتا ہے نا اور وہ میدان عمل میں نہیں آتا تو حضرت مجدد الافسانی صاحب فرماتے ہیں پھر سارے درود پاک جو کچھ پڑھا پڑھایا جو کچھ اس کیا اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے. سمجھ گئے جی. تو حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری یہ شرط ہے. اور یہ بھی سنیں کہ آقا و مولا کی عزت ناموس کا جو پہرے دار ہے نا جی حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی پہرے داری اس غلام کو ایک لمحے میں اس درجے پہ پہنچا جاتی ہے جہاں پوری زندگی کی عبادتیں اور سجدے بھی بندے کو نہیں مل جاتے. اب جب آقا و مولا حضور علیہ السلام کے اوپر جب حملہ ہوا نا میدان احد ہر طرف سے کفار نے پہچان لیا آپ کو اور ہر طرف سے جو ہے وہ پتھراؤ بھی ہو گیا ہر طرف سے تیروں کی بارش بھی ہے اور 70 سے زائد مرتبہ براہ راست آقا و مولا کے اوپر تلوار کا حملہ کیا گیا اور وہاں ماحول کچھ ایسا بن چکا تھا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا نا مسلمانوں کا جو فوج تھی وہ کفار کے گھیرے کے اندر آ گئی تھی. تو جس وقت جو آمنے سامنے اور آج بھی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے جب بھی کوئی لشکر کوئی گھیرے میں آ جائے تو پھر اس کی شکست جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے. اور گھیرے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ چند صحابہ یہ ہیں اس وقت ہے کہ جب باقی صحابہ وہ اگلے مورچوں پہ لڑ رہے تھے کافروں کے ساتھ اور ایسے وہ گہما گامی بن چکی تھی کہ ایک دوسرے کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اب 70 صحابہ بھی شہید ہوتے جا رہے ہیں صحابہ کے جسم بھی کرتے جا رہے ہیں اس وقت کے اوپر آقا و مولا اور چند صحابہ جو ہیں کفار نے ان کو گھیرے میں لے گئے. اب دوسرے جو صحابہ جو آگے لڑ رہے تھے ان کا بھی آنے میں وقت درکار تھا. آج بڑی دیدہ دلیری سے یہ بات کی جاتی ہے جناب ہاتھ اٹھائیں اور آپ جنت جائیں گے. جنت اس طرح نہیں ملتی. جنت پر ملی اس طرح حضور نے فرمایا حضور کے ساتھ چند صحابہ تھے. حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو ان کافروں کو مجھ محمد عربی سے دور کرے گا اور قیامت والے دن وہ مجھ محمد عربی کا ساتھ پائے گا. حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو ان کافروں کو مجھ محمد عربی سے دور کرے گا اور قیامت والے دن وہ جنت میں میرا رفیق جنت میں وہ میرا ساتھ پائے گا. اب اس وقت پتہ کتنے صحابہ کھڑے 12 صحابہ ہیں اور سامنے کافروں نے جناب خونخوار درندہ صرف کافر انہوں نے اس طرح گھیرا لگایا گیا. تو سب سے پہلے پھر کیا ہوا 12 کے 12 صحابہ اکٹھے آئے نہیں سب سے پہلے ایک صحابی آ گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کیونکہ اب وقت بھی تو درکار تھا نا اتنی دیر کافروں کو روکنا ضروری تھا جتنی دیر باقی صحابہ جو ہے وہ لوٹتے اگلے مورچوں سے کیونکہ وہ جنگ لڑتے لڑتے آگے نکل چکے تھے. تو اب صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک صحابی اکیلا تب نہ آگے نکلا کہتے اس ایک صحابی رسول نے قریب 3000
لگا دیا. یہ ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کرتے ہیں. اسلام تیرا تیز ہے تو مصطفیٰ بھی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ہم ایک حضور کا غلام ہے. تو کتنے جی 3000 کم و بیش 3000 کافروں نے ڈکا دیتا. تو تسی حضور دے اتنے زیادہ غلام اس بستی کے اندر سیالکوٹ کے اندر تو تسی یہ 2-4 جو یہودیاں دے جائیں نے تسی نہ کہ ڈکا کوئی نہیں دے سکتے تھے. اب ایک حضور کا غلام ہے. اب انہوں نے اتنی جنگ لڑی اور دور سے جناب ان کو تیر مارے جا رہے اور اس طرح بالآخر صحابہ فرماتے ہیں پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا, خون بہہ چکا تھا اور پھر کافروں نے اوپر سے تلواروں اور نیزوں کے ساتھ جناب حملے کیے, پورا جسم پر خدشے اڑا دیے. حضور کے قدموں میں وہ شہید ہوئے, جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے, ٹوٹے کر دیے گئے. اب صحابہ پیچھے رہ گئے کتنے جی 11. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے؟ اب دیکھو نا سامنے کافر کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کے حملہ کرتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو مجھ محمد عربی کا دفاع کرے گا اور قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو جنت کے دن وہ میرا رفیق بھی ٹھہرایا جائے گا. پھر دوسرے صحابی آئے ان کو کاٹا گیا, پھر تیسرے صحابی آئے وہ شہید ہوئے, پھر چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11ویں آ رہے تھے نا 11ویں اے بھی تو 11ویں کے تو پکانی چاہیے ٹھیک ہے. 11 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. ہر مرتبہ حضور نے یہ فرمایا کون ہے تم میں سے جو ان کافروں کو مجھ محمد عربی سے دور کرے گا اور جنت میں وہ میرا ساتھ پائے گا. 11 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. اب جناب ان میں ایک صحابی رسول ہے حضرت شماس. آپ اس حال میں شہید ہوئے کہ پورا جسم آپ کا کٹ چکا تھا, پورا جسم. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسا سے نہیں ہوتی اس طرح کے اندر پورے جسم کے اندر یہاں سے لے کے پاؤں تک اس طرح تیز اور پورے جسم میں چھاٹا جسم کے اندر پورا جسم لہولہان آپ شہید ہو گئے. اب جب آپ کا جسم لایا گیا نا آپ کو مولا کے سامنے نماز جنازہ ادا کروانے کے لیے, تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سنے جی یہاں میں بات میں ختم کروں گا توجہ کے ساتھ. حضرت شماس کا جب جنازہ جب جسم مبارک سامنے رکھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, ان کو اٹھائیں اور اسی طرح ان کی تدفین کر دیجیے. حکم کی تعمیل ہوئی, ان کی نماز جنازہ آقا و مولا نے ادا نہیں فرمائی. اس کے بعد دوسرے صحابی آئے ان کا جنازہ پڑھا گیا, پھر اس کے بعد اور سارے کی تدفین ہو گئی. اس کے بعد جب تمام صحابہ کی تدفین ہوگی نماز جنازہ ادا کر دیے گئے تو پھر کچھ صحابہ نے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی اور سارے صحابہ جو سے ہیں وہ تعجب میں بھی تھے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایک عرض کر دی ہے کہ بڑا تعجب ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں حضرت شماس اور انہوں نے آپ کا تاریخ ساز آپ کا دفاع کیا اور تن تنہا انہوں نے آپ کے اوپر اپنے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ وار دیا, لوگ کا ایک ایک خطرہ بہا دیا, آپ کا دفاع کیا. لیکن جب ان کا جسم آپ کے سامنے رکھا گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, ان کی اسی طرح تدفین کر دیں. تو علماء کرام تشریف فرما ہے نماز جنازہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے مغفرت کے لیے, تو صحابہ تو سارے ہی ہر صحابی نبی سارے بخشے ہوئے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے درجات میں بلندی کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ میرا غلاموں سنو, جب کافروں نے مجھ محمد عربی پہ حملہ کیا نا, دھاوا بول دیا اور وہ بالکل میرے نزدیک وہ پہنچ آئے, تو اس وقت شماس نے لبیک کا نعرہ لگا کر میرے سامنے وہ آ کے کھڑا. کہتے ہیں اب یہ میرے سامنے کھڑا ہوا نا تو اب اس نے جب لڑنا شروع کیا تو کافروں کو اس نے پیچھے دھکیل دیا. اب کیا ہوا کہ کافروں کو جب یہ پتہ لگا نا کہ یہ تو محمد عربی کا شعر ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہم حضور تک نہیں پہنچ سکتے, تو کافروں نے نا جناب سامنے سے تیر برسانا شروع کر دی. حضور نے فرمایا کہ سامنے سے تیر آ رہے تھے لیکن خدا کی قسم میرا غلام شماس آگے سے نہیں آتا, کہنے نے سامنے جو آگے کھڑا ہوا. حضور فرماتے ہیں ادھر سے بھی تیر آنے لگ گئے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. حضور فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے مجھ محمد عربی کے اوپر کافروں نے جناب تیروں کی برسات کی نا, ہر طرف سے پوری رفتار سے تیر آ رہے تھے. حضور نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ میرا غلام شماس پوری رفتار کے ساتھ مجھ محمد کے گرد اس طرح
نا وہ جو سے نا وہ چکر لگانے لگ گیا. حضور فرماتے ہیں ہر آنے والا تیر شماس نے اپنے جسم پہ لیا. کچھ تیر جناب آپ کے سینے پہ لگے, کچھ پشت پر, کچھ آنکھوں پر, کچھ چہرے پر. حضور نے فرمایا کہ الغرض پورا جسم شماس نے چھلنی کروا دیا. تیر کھاتے 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 سارا لوگ بیٹھ گیا. پھر اس نے جام شہادت نوش کیا. جب اس کا جسم میرے سامنے آ کر رکھا گیا, میں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی, وجہ سنی. حضور نے فرمایا جب اس غلام نے مجھ محمد عربی کا دفاع کیا تو ہر ایک جو اس کا قدم اٹھ رہا تھا نا مجھ محمد عربی کے دفاع میں, اور ایک سانس جو کہ لے رہا تھا تیر کھاتے کھاتے, حضور نے فرمایا کہ ہر ایک قدم کی برکت سے, ہر ایک سانس کے بدلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شماس کو وہ بلند مقام دیا. وہ مقام دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شماس کو اس مقام پہ جا بٹھایا جس مقام جس درجے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی دوسرا مقام پیدا کیا. اللہ نے اس مقام سے اس درجے سے اوپر اس سے بلند دوسرا مقام دوسرا درجہ بنایا ہی نہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دعا کریے درجات کی بلندی کے لیے. ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ دعا کروائی نہیں جاتی, دعا مل جاتی ہے. حضور کی پہ کیسے دعا ملی جی, کتنے درجات میں بلندیاں ملی. حضور نے فرمایا کہ ہر ایک سانس جیسے جیسے سانس لے رہا تھا نا میرا غلام, تو اللہ تعالیٰ نے ہر سانس کے بدلے اتنا دیکھو نا زبردست, یہاں زمین سے ان کا مقام شروع ہوا. جب وہ کہاں جاتے 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 حضور نے فرمایا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلام کو تفضل موسیٰ رسالت کی برکت سے اس مقام اس درجے پہ جا بٹھایا جس سے آگے مقام درجہ اللہ نے بھی خود نہیں بنایا. واقعہ جود و کرم یہ سنتا ہی نہیں مان لے. تو آپ حضور کے غلام ہیں انشاءاللہ. ہم لوگوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے. ہم لوگ سب قرآن کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں, تو قرآن کے قانون کا نفاذ کس نے کرنا ہے. اس طرح کرو, آج بھی میں ایک گھر سنا گیا, اس طرح کرو ذرا یہ مٹھی بند کریں سارے, اس طرح زور لاؤ اور زور لگائیں, اور زور ہے کہ نہیں ہے. تو دسو آج تک پڑھا یہ زور خالی روٹی کھانا اس لیے کام آیا, کبھی یہ زور آپ کا کفر ڈھانے کے بھی کام آیا, کبھی یہ زور کشمیر کو فتح کرانے کے لیے بھی کام آیا, کبھی یہ زور ہندوستان کی فتح کے کام آیا, کبھی یہ زور قبلہ اول یہودی گرفت سے باہر نکلوانے کے کام آیا, کبھی یہ زور عافیہ صدیقی اسلام کی بیٹی کو ہندو اور امریکی جیل سے نکلوانے کے کام آیا. لیکن اب آنے والا ہے انشاءاللہ. آپ کو فکر چلا رہا ہوں, تیاری رکھو انشاءاللہ. یہ رہنا انشاءاللہ جہاد پہ جانا یہ بالکل. اگر یہ آج ہم نے بتاؤ جی جب جہاد چھوڑ دیا تو اس دن حضور کی امت جو سی ہے وہ رسوا ہو جائے گی. جب انہوں نے جہاد ترک کر دیا, تو آج ترک نہیں کر دیا. اب بتاؤ کہ تسی بھی لوگ ذمہ دار بیٹھے ہو گئے, تو بندے تو کو جناب 2-4 کلے زمین ہوئے, اور تو انہوں نے 10 دیتا جائے کہ تواڈے کو جناب یہ زمین ہے, یہی وانی ہے, یہی کھانی ہے. تو عبادت دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے. پہلے کھان والے 10 100 ہو گئے, 200 ہو گئے, 500 ہو گئے. زمین اتنی ہے, 1 کلہ زمین ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہوں تسی پہلے آبادی سی 10 15 کتنے ہو گئے, 100 200 500 1000, تو پھر آخر کو کھائی مرنا نا جی. اب چلتے چلتے آج آبادی پاکستان میں 22 کروڑ, چلو 22 لا لو کم و بیش, تو ملک وہی ہے, وسائل وہی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں ملک اتنا جا ملک ہے, کہ کھاؤ گے تو کہ کماؤ گے تو کہ اگاؤ گے تو کہ کٹو گے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جہاد ایک ایسی چیز ہے, خدا کی قسم کے جہاد کے اگر آپ مسائل خالی پڑھ لیں نا, ایک میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں جہاد کے بارے میں. جہاد ہمارے اوپر بالکل ایسے فرض ہے جیسے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے جہاد نہ کیا, عملی طور پہ جہاد نہ کیا, تلوار نہ اٹھائی, اسلحہ نہ اٹھائی, جنگ نہ لڑی کفار کے ساتھ, حضور نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی نیت بھی نہیں تھی, دل میں ارادہ بھی نہیں تھا پکا, حضور نے فرمایا جب وہ بندہ مرے گا نا تو اس کی موت نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم کے اوپر ہوگی. اس کا معنی مفہوم اس کا عام یہ ہے کہ جب وہ مرے گا وہ منافق کی موت مرے گا. ابھی آپ مجھے بتائیں
کیا یہ اوپر جتنے بھی بیٹھے ان کو آپ 100 نہیں ان کو 1000 مرتبہ بھی آپ حکومت دینا خدا کی قسم یہ اعلان جہاد نہیں کر سکتے، کبھی یہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ اعلان جہاد اگر کرے گا تو صرف وہ صرف رسول اللہ کا غلام کرے گا۔ کوئی جماعت ملک پاکستان میں اگر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے گی یا اعلان جہاد کرے گی تو وہ اور دوسری کوئی جماعت نہیں، خدا کی قسم صرف اور صرف یہ لبیک والے ہیں۔ لبیک والے ملک پاکستان میں انشاءاللہ اعلان جہاد کریں گے، پوری فوج بھی حضور کے یہ سارے غلام بھی کشمیر کی طرف بھی جائیں گے، ہندوستان کی طرف بھی جائیں گے۔ آج 75 سال ہو چکے ہیں قریب کشمیر کے مسئلے کو، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ہونا بھی نہیں ہے۔ آج پتہ آپ کو 900 سے زائد دن گزر چکے ہیں کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہے، کھانے پینے کی بھی اشیاء مہیا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو جناب ابھی آپ لوگ جو نہیں بھی کھا کے ادھر بھی لنگر تھے ادھر بھی لنگر تھے، صبح مرضی نال ناشتے، تو 900 سے زائد دن ہو چکے ہیں کرفیو لگا ہوا۔ بتاؤ وہ جو ہماری ماں بہن بیٹی اور بچے جو بھوکے مار رہے ہیں یا جو ہندو اور سکھوں کی ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، ان کی خبر لینے کس نے جانا؟ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد ان کو آزاد کس نے کروانا ہے؟ بابری مسجد شہید کر کے گئی۔ آج جیسے پوچھئے نا کہ جناب بتاؤ پاکستان ورلڈ کپ کب جیتا؟ کدو جیتے ایسے کی ورلڈ کپ؟ 92 جی 92 ایسی تو آگے تو اے پوچھئے کہ جناب دسو کہ بابری مسجد کدو شہید ہوئی؟ پھر یہ ہمارے اوپر محنت کی گئی ہے۔ آج ہمارے اوپر بت جون سے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وہ گھڑے گئے ہیں، پھر ان کو پھر ہماری ایسی تربیت کی گئی ہے کہ ہم اگر آئیڈیل مانیں تو کرکٹر کو مانیں، ہم اگر آئیڈیل مانیں تو ہندو اداکار کو مانیں، ہمارا اگر آئیڈیل ہو تو وہ کوئی ماڈل ہو، حتیٰ کہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے جناب ابوبکر صدیق، ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے حضرت خالد بن ولید، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں موٹی سی تعریف کر رہا ہوں منافق کی، اور منافق کی موٹی تعریف حضرت میرے مجاہدین کے فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے دین کے اوپر چلتا ہے، بے شک وہ اللہ کے رسول کی مرضی سے وہ دین پہ نہیں چلتا۔ آج ہماری ترجیحات بدل جا چکی ہیں۔ آج قومی ہیرو کون ٹھہرا؟ اور کیڑا کرکٹر سی جس نے شارجہ میں انڈیا کی ٹیم کو چھکا مارا تھا آخری بال میں؟ جاوید میاں ہے جی جی وہ جناب چھکا مارے سے نا انڈیا میں۔ اب چونکہ اس نے بہت بڑا ایک کام کیا تھا اور اس نے پورا کفر جو ہے وہ ڈھا دیا تھا، بڑا کام جو کیا ہے، اور کافروں کو اس نے منہ توڑ جواب دیا چھکا مار کے، تو جو وہ شارجہ تو واپس آیا نا آپ مسلمانوں کے بیچ، آپ کی عدالت میں، ملک پاکستان اسلام کا قلعہ پاکستان کے اندر، تو پتہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس کو لاہور کے تاجروں نے چاندی کے 2 تولہ اس کو ترازو کے اندر ایک سائڈ میں میاں تھا تو دوسری سائڈ میں چاندی پائی، انہوں نے کہا بہت بڑا جو کام کیا ہے، تو چھکا مارن والا انڈیا میں وہ بن گیا قومی ہیرو، ایک بال پہ جس نے چھکا مارا وہ بن گیا قومی ہیرو۔ تو جس ممتاز قادری نے گولیاں ماری، بتاؤ نا جس ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں ماری وقت کے گورنر شیطان نصیر کو، تو وہ ہمارا ہیرو کیوں نہ بن سکتا؟ جب انہوں نے گولیاں ماری، جب وہ عوام کی عدالت میں آئے تو ان کو جناب بھیج دیا گیا ڈیالہ کی جیل، میاں داد آستے چاندی دے اندر تول دیتا، کہ غازی مولا ممتاز حسین قادری نے پھانسی میں کھندے دیتے چلا۔ اس لیے اپنی ترجیحات بدلیں، آج رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں۔ ایسے بھی کسی اور سے کمی ہو جی، ایسے کسی سے کمی ہے، کسی سے سکھانے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر اگر دانے ہیں تو وہ کسی ایم ایل اے ایم پی صدر وزیر اعظم کے نام کے نہیں، آپ کا مولا کے نہ رہنا۔ مفتی احمد یاد خان نیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ تو ایسے بھی دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس کا کھاتا ہے پھر اسی کے گل جاتا ہے۔ تو اگر کسی چاہتے ہو نا کشمیر آزاد ہوئے تو پھر لبیک والوں کا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، لیکن نا جی انشاءاللہ ظالموں کی حمایت نہیں کرنی، خدا کی قسم ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، جو ان کے غلام بیٹھے ہیں وہ بھی توبہ کر کے اٹھے، ان سے ظالم کوئی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی ظالم کا ساتھ دیا وہ اسے لمحے جون سے وہ ظاہر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک تو آٹا ایمان رہ گیا، ایمان بھی کسی روڑوں کے نام بدبختہ بھی ہو جاتا، تو اس لیے آج میں ان کی پناہ آج سدھی تے مٹھی تے سدھی تقریر تو سانوں بھی آ دی ہے،
دو دو رسول اللہ دو دو گلا لائیں آپ بھی چلتی آپ بھی چلتی آپ بھی چلتی بیلا سے میں راہ پہ گئے ہم جو ہر جگہ پہ جا کے یہ باتیں کرتے ہیں دن صبح و شام یہی محنت ہے یہی محنت ہے تو بس آپ لوگ بھی تھوڑی سی محنت کریں بس ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں لبیک کا جھنڈا اٹھائیں بس انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب کفری نظام گرنے لگے اور انشاءاللہ محمد عربی کا دین جو ہے وہ تخت پر آنے لگے اور یہ وہ وجہ تھی حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ محمد عربی کو اس خطہ عرض سے خوشبو کے چونکے آتے ہیں تو خوشبو کے چونکے کس وجہ سے آ رہے ہیں کرکٹرز کی وجہ سے ماڈلوں کی وجہ سے آتے ہیں یا جون سے آج آپ کے حاکم اوپر بیٹھے آٹا چور چینی چوری چوروں کی وجہ سے خوشبو کے جھونکے اگر آئے حضور کو اس خطہ عرصے سے وہ داتا علی اجمیری کی وجہ سے آئے وہ مین الدین چشتی اجمیری صاحب کی وجہ سے وہ امیر المجاہدین جیسے رسول اللہ غلاموں اور شیروں کی وجہ سے آئے تو آپ حضور کو غلام ہیں حضور کے شیر ہیں آپ لوگوں نے انشاءاللہ رسول اللہ کے ساتھ وفات کر لیا کریں گے نا جی انشاءاللہ بس بات ختم ہے اگر ہم لوگ آج جہاد کے لیے چلے جائیں آج مجھ سے بھی آپ لکھ کے لے لیں ہندو کافر کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمان کلمہ گو کے سامنے ایک منٹ بھی کھڑا ہو میں آپ کو ٹکٹ بات بتا رہا ہوں ہندو لاکھ بھی کھڑا ہونا بس یہ والا نعرہ تکبیر لگانا تو سہمیں اس کمر لانا ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے اور یہ بات آخری ہے میں بات ختم کر رہا ہوں اب مجھے بتاؤ کہ اگر آج ہندوستان جو ہے یہ عوام سے کئی گنا بڑا ہے اتنی زیادہ عوام سے انڈسٹریاں ہیں بڑے بڑے سونے کی دکانیں ہیں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں انڈسٹریاں بھی ہیں سب کچھ ہے کتنی زیادہ ہم سے کئی گنا گاڑیاں بھی ہیں اور آبادی ان کی ہم سے دیکھ لیں جناب کم سے کم کوئی 5-6-7 گنا آبادی زیادہ انڈیا کی ہم سے اب آپ اور ہم انشاءاللہ جب بھی یہ حضور کے غلام جہاد کے لیے ہندوستان جائیں گے تو ہندوستان میں ہو جانا فتح انشاءاللہ ہندوؤں کی کہے کا نکتر چکے تو ان میں دوستو اور جو فیکٹریاں نے وہ کیا بنے گی مال غنیمت وہ جو انڈسٹریاں وہ کیا بنے گی مال غنیمت جو کانے ہیں وہ کیا بنے گی مال غنیمت جو ان کے دفاتر ہیں جو ان کا پورا سونا ہے جو ان کی پوری اکانومی ہے جو ان کے اسپتال ہیں جو اسکول ہیں جو گاڑیاں ہیں جو بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ کیا بنے گی تو وہ کس کو ملے گی تو پھر دوستو غربت رہنے کہاں سے غربت تو اس لیے ہے کیونکہ ایسی کیا ہونے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں ادھر بس اور جو باقی رہ گئے اب وہ ایک دوسرے کو اب وہی دولت ہے 10 خاندانوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے تو اس لیے انشاءاللہ ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے بس انشاءاللہ وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک